پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کچھ نہیں سیکھا. یہ عوام کے ساتھ لڑنا چاہتی ہے. یہ 1971 میں بھی عوام کے ساتھ لڑی تھی. انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو اکثر وائرل ہوتی ہے، پتہ نہیں وہ جنرل موسیٰ کی ہے کہ جنرل یحییٰ کی ہے، یا میرے خیال سے تو وہ جنرل یحییٰ کی ہے، کیونکہ شکل و شبہات کے لحاظ سے وہ جنرل یحییٰ لگتے ہیں. جنرل یحییٰ کا اس ویڈیو میں اکثر کہتے ہیں کہ جناب I have served in Eastern Pakistan in many capacities and I know Eastern Pakistan as palm of my hand. لیکن اس کے باوجود مشرقی پاکستان جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے چلا گیا. اس صورتحال میں بھی موجودہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ عوام کو ہم کنٹرول کر لیں گے، لیکن عوام کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. پولیٹیکل سائنس کا ایک اصول یہ ہے کہ عوام کا ایک بڑا حصہ جب آپ کے خلاف ہو جائے تو آپ اس کو گورن نہیں کر سکتے. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، وہ بھی سیاسی لوگ ہیں، ان لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ سیاست میں الیکشنز ہوتے ہیں اور الیکشنز کے ذریعے سے ہی فیصلہ ہوگا. پی ڈی ایم اس بات سے ڈری ہوئی ہے کہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو ہم بالکل نہیں ہوں گے، حالات ایسے نہیں ہوں گے. پی ڈی ایم کو بھی کچھ نہ کچھ سیٹیں ملیں گی، اسپیشلی سندھ میں تو پیپلز پارٹی کو کافی ساری سیٹیں مل جائیں گی. اسی طرح بلوچستان آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کا ماحول اور ہے، وہاں قبائلی کلچر ہے، تو وہاں تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیٹیں ملی جاتی ہوتی ہیں. اسلام آباد میں بھی اس طرح کی صورتحال ہے، اور پنجاب میں بھی آپ دیکھیں تو جنوبی پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی کا کافی اچھا خاصا ایک گڑھ موجود ہے. البتہ سرویز یہ ہی ظاہر کر رہے ہیں اوورآل پاپولیرٹی پاکستان کے انصاف کی ہے. اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے رکن کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. 1970 میں جب الیکشنز ہوئے تھے نا تو اس وقت کہا یہ جاتا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اگر کھمبے کو بھی ٹکٹ دیا تو وہ بھی جیت گیا تھا. اس بار صورتحال کچھ ایسی لگتی ہے. عمران خان تو خود دعویٰ کر چکے ہیں کہ کسی کے آنے یا جانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. کچھ لوگ مجبور ہیں اور کچھ لوگ فصلی بٹیرے ہیں، تو ٹکٹ میں جس کو بھی دوں وہ جیت جائے گا. اور میری دعا ہے کہ وہ جیت کر واپس آئے اور پاکستان جس طرح ترقی کی طرف گامزن تھا اس طرح ترقی کی طرف دوبارہ گامزن ہو. اسی عمران خان کے دور میں کرونا آیا تھا، اور اسی عمران خان کے دور میں یہ جو ہمارے موجودہ وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، یہ کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن لگا دو، لاک ڈاؤن لگا دو. ان لوگوں کو کیا پرواہ تھی؟ عمران خان نے جب حکومت چھوڑی تھی اس وقت تقریباً جو ریزروز موجود تھے وہ 6.12 بلین ڈالر تھے، اور 12.6 بلین ڈالر تھے، اور اب جو ہیں وہ 3 بلین ڈالرز ہیں. تو ٹیکنیکلی تو ہم اصل میں تو ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہیں. ٹیکنیکل ڈیفالٹ ہم اس وقت کسی کو کہا جاتا ہے کہ جناب اگر میں نے آپ کو پیسے دینے ہیں لیکن میں آپ کو پیسے وقت پر نہیں دیتا تو میں ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو چکا ہوں. لیکن ہم ٹیکنیکلی ڈیفالٹ اس لیے نہیں ہو رہے، ہم اپنے قرضے کی مدت کو بڑھوا لیتے ہیں، یا ایک جگہ سے ہمیں قرضہ ملا ہے کرتے ہیں تو ہم دوسرے جگہ کی رقم کو ادا کر دیتے ہیں. آئی ایم ایف نے ہمیں لال جھنڈی دکھا دی، اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم ابھی تک ان کے ساتھ ہماری جو ڈیل وہ ہو رہی. ایسے صورتحال میں مجھے بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ کو عوام کے ساتھ اب خود کہتے ہیں خود پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ فوج کو طاقت عوام سے ملتی ہے، لیکن اب خود فوج جو ہے وہ عوام کے ساتھ لڑ رہی ہے.
اب یہ خلیج بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس خلیج کو کم کرنے کے لیے کوئی راستہ، کوئی آگے آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جنرل عاصم منیر کی جو سیالکوٹ گیریزن میں تقریر ہے وہ اس کا غماز ہے کہ جناب فوج جو ہے وہ بالکل ہی ہم کو کچھ نہیں سمجھتی۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جب بھی ہماری فوج نے اقتدار سنبھالا ہے تو ہمیں نقصان ہی اٹھانا پڑا ہے۔ سب سے پہلی مرتبہ فوج نے اقتدار جو سنبھالا تھا وہ ویسے تو جنرل مرزا سکندر مرزا کے زمانے میں تھا، لیکن سکندر مرزا کیونکہ اس وقت ریٹائر ہو چکے تھے اس لیے ان کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا۔ میجر جنرل سکندر، اور اس کے بعد ہمارے جو آتے ہیں وہ آتے ہیں جناب جنرل محمد ایوب خان صاحب۔ جنرل محمد ایوب خان صاحب جو تھے انہوں نے مشرقی پاکستان کو تقسیم کرنے کی بنیاد رکھی تھی۔ انہوں نے کچھ قوانین ایسے بنائے تھے جس میں بنگالیوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جنرل یحییٰ کا دور آتا ہے۔ جنرل یحییٰ کے دور میں الیکشنز تو ہو گئے۔ اب جنرل یحییٰ کا دیکھیں کہ 1947 پاکستان بنا اور 1970 لا کر الیکشن ہو رہے ہیں، تقریباً میرے خیال سے 10 کافی 12 سال تو ہو ہی جاتے ہیں، تقریباً 12 نہیں تو 11 سال ہو جاتے ہیں۔ تو اس دوران جو ہے جو اقتدار ہے وہ کراچی میں رہا، اجلاس یہاں پر ہوتے رہے ہیں، مغربی پاکستان کے پاس رہا ہے۔ اب پہلی مرتبہ جب الیکشن ہوتے ہیں جناب وہاں پر عوامی لیگ جیتتی ہے، آئین اور قانون کے مطابق جو ہے اکثر جو ڈیموکریسک رول شیخ مجیب الرحمن وزیر اعظم بننا چاہیے تھا، لیکن شیخ مجیب الرحمن کو وزیر اعظم بنانے کے لیے نہ یحییٰ تیار تھے اور نہ جناب ذوالفقار بھٹو تیار تھے۔ اور پھر آپ لوگوں نے دیکھا کیا ہوا، اور پھر میں ویڈیو جو دیکھ رہا تھا جس کا میں پچھلے ولاگ میں ظاہر بھی کر چکا ہوں کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ مکتی بانی کے ایک ہیڈ کو پکڑنے کے لیے گھر گئی۔ اب مکتی بانی کا ہیڈ اس کے گھر نہیں تھا، تو انہوں نے اس کی بیوی کو اٹھا لیا اور اس کو یرغمال بنا لیا۔ اب کئی عرصے تک وہ پاکستان کی فوج جو کہ اس مغربی پاکستان تھا، عورتوں کو یرغمال بنا کر ان کے ساتھ جنسی زیادتی بھی کرتا رہا اور بھی بہت کچھ ہوتا رہا۔ تو نتائج جو ہے وہ پھر آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے۔ پھر شیخ مجیب الرحمن جو تھے وہ پہلے کہتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، لیکن جب وہاں پر فوجی آپریشن شروع کر دیا گیا تو پھر شیخ مجیب الرحمن کی آواز کو مجبوراً دبانا پڑا۔ دبانا کیا پڑا، وہ خود بخود دب گئی۔ شیخ مجیب الرحمن کو گرفتار کر لیا گیا۔ عوام اتنی پاگل نہیں ہوتی، آپ عمران خان کو بھی اسی طرح کرنا چاہ رہے ہیں، عوام پاگل نہیں ہے، عوام کا فیصلہ۔ یہ قائد اعظم نے بھی اپنی ایک تقریر کے اندر کہا تھا، برما میں 2 صحافیوں کو قتل کیا گیا تھا، تو برما میں صحافیوں کے قتل پر قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ عوام کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا، اکثریتی فیصلہ جو ہے وہ غلط نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے اس میں بھی یہ ہے کہ میری امت کبھی کسی غلط کام پر اکٹھی نہیں ہوگی۔ اب اس چیز کو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھنا چاہیے، تھوڑی لچک دکھانی چاہیے۔ یہ کیا ہے کہ آپ لوگ صرف ایک سیٹ کے لیے لڑتے پھر رہے ہیں۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو جنرل عاصم منیر ہے 2 دن پہلے ریٹائر ہو رہے تھے، انہوں نے صرف ایک
آخری 2 دن پہلے ریٹائر ہو جاتے، آج ان کی بڑی عزت ہوتی ہے، ہر کوئی ان کو جنرل صاحب کہہ کر کہہ رہا اور مخاطب کر رہا ہوتا، اور ان کی اچھی خاصی پینشن بھی ہوتی، ہو سکتا ہے انہیں کسی جگہ پر ایمبیسڈر بھی لگا دیا جاتا، لیکن چیف آف آرمی اسٹاف کی جو سیٹ تھی اس کا انہیں اتنا لالچ تھا کہ انہوں نے نواز شریف کے ساتھ ایک ڈیل کر لی۔ آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ کوئی صاحب بول رہے تھے برطانیہ سے، تو وہ جو تھے وہ جنرل عاصم منیر کے والد کے شاگرد تھے۔ جنرل عاصم منیر کے والد جو تھے وہ میتھمیٹکس کے ٹیچر تھے، تو وہ ان کے شاگرد تھے۔ اب وہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ٹیچر تو ہمیں سبق پڑھایا کرتے تھے امانت اور دیانت اور صداقت کا، تو آپ کے پاس تو طاقت موجود ہے، باقی تو مجبور لوگ ہیں۔ شہباز شریف تک میں یہی کہوں گا کہ شہباز شریف تک مجبور ہے، لیکن آپ کے پاس طاقت موجود ہے۔ اب انہوں نے یہ بات ڈائریکٹ جنرل عاصم جنرل عاصم صاحب کو الفاظ ایسے ہیں جو میں یہاں پر بولنا چاہتا ہوں، وہ گھٹیا قسم کے الفاظ، ٹھیک، تو اگر کوئی سننا چاہے گا تو اس کو میں بتا دوں گا، لیکن یہ ویڈیو چونکہ عام ہوتی ہے تو میں نے انتہائی گھٹیا قسم کے الفاظ ہیں۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ 2 نشے بہت برے ہوتے ہیں، اور شاید ایک نشہ جو ہے وہ جنرل عاصم منیر پر چڑھ چکا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ سیالکوٹ گیریزن کے اندر جا کر انہوں نے جو تقریر کی ہے وہ ہے، اور اس کا متن ایک فوجی نے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب متن کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے، یہ باتیں چھوڑیں، کیونکہ فوجی کا نام ہم نہیں بتاتے، فوجی کی نوکری کا سوال ہوتا ہے، تو اطلاعات تو صحافیوں کے بھی سورسز ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ویسے سیالکوٹ کے رہنے والے ہوتے ہیں، تو بہت کچھ پتہ چل جاتا ہوتا ہے۔ اچھا، اب جنرل ایوب خان کے زمانے میں ہم لوگوں نے جو آپریشن جبرالٹر شروع کیا تھا، اس کے نتیجے میں ہمیں جنگ لڑنی پڑی۔ جنرل یحییٰ کے زمانے میں ہم لوگوں نے مشرقی پاکستان کھویا۔ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں ہم نے سیاچن گلیشیر کھویا، اور جنرل مشرف کے زمانے میں ہم نے کارگل کھویا۔ 4 جرنیل آئے اور چاروں نے کچھ نہ کچھ گنوایا ہی ہے، لے کر ہمیں کچھ نہیں دیا، ٹھیک ہے، اور ہم ان سے توقع کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کشمیر آزاد کر کے دیں گے۔ انہوں نے کیا کشمیر آزاد کر کے دے؟ جس دن عمران خان کو گولی لگی تھی، انہوں نے ٹینک تو نکال لیا تھا لاہور میں پاکستانی عوام پر، ٹھیک ہے، جس دن عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا اس دن دوبارہ ٹینک نکال لیا تھا، پاکستانی عوام پر ٹینک نکال لیا تھا۔ کیا اتنی ہمت ان لوگوں کی ہے کہ کبھی انڈین فوج کے اوپر بھی ٹینک نکال سکے؟ اور اب جو آخری جنرل ہمارے پاس آتا ہے وہ جنرل باجوہ صاحب۔ جنرل باجوہ صاحب 12 ارب روپے ہڑپ کر گئے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیا ان لوگوں کا کوئی احتساب نہیں ہوگا؟ جنرل ایوب خان کے بارے میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ اس کو ترقی نہیں دینی، لیکن اس کو 3 ترقیاں دی گئیں، 3 یا 2 ترقیاں دی، اور وہ لیاقت علی خان نے دی تھی، اور یہاں سے کام سٹارٹ ہوا، جس کی وجہ سے آج اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو اس ملک کا ان داتا سمجھتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں، اور رہی صحیح کسر جو ہے وہ جنرل ایوب خان نے تھوڑی سی نکال دی، باقی کسر جو ہے وہ جنرل ضیاء نے نکال دی، کہ سول بیوروکریسی کے اندر بھی جناب فوج کے بندے ڈال دیے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سول بیوروکریسی میں اگر فوج کے بندے آنا چاہتے ہیں تو آئے شوق سے ہیں، لیکن امتحان دیں، ٹھیک ہے، امتحان دیں، اور ان نمبروں کی بیس پر آئیں، اور جتنے ان کے مارکس ہیں۔
اگر وہ امتحان نہیں دینا چاہتے تو ہونا ان کو جو ہے وہ جو میرٹ لسٹ بنے گی اس کے اینڈ پر ڈال دیا جائے گا. لیکن انہوں نے ایک عجیب کام کیا. انہوں نے یہ کام کیا کہ جو کیڈٹس سول سروسز میں آنا چاہتے ہیں ان کے مارکس ٹاپر کے ایکول کنسیڈر کیے جائیں گے. اور پھر انٹرویوز کے تو انٹرویو تو خیر سب کا ہوتا ہے، انٹرویو کے مارکس کنسیڈر کیے جاتے ہیں. اب اس وجہ سے ہماری جو سول بیوروکریسی بھی ہے وہ بھی تقریباً اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے. ہماری ملٹری بیوروکریسی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہم یہاں پر بس مار کھانے کے لیے اور دھمکیاں کھانے کے لیے اور بس یہی کچھ کرنے کے لیے رہ گئے.